अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। हुकूमत पाकिस्तान ने मारका हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मारका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी। शुरका का कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा। 6 और 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल और बिला जवाज जंग मुसल्लत की। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मारका हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है। वफाकी काबीना ने यह भी फैसला किया कि अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरों, जवान, गाजियान, शोहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी एवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये एजाज़ इनफरादी नहीं बल्कि पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान खुसूसन सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ है। उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज में फील्ड मार्शल सबसे आला फ़ौजी ओहदा होता है जो उमूमन एजाज़ी तौर पर दिया जाता है। ये ओहदा 5 सितारों वाले जनरल के बराबर होता है और आम तौर पर जंगी महारत, गैर मात या कौमी सतह पर बड़ी कामयाबियों के एतराफ़ में दिया जाता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आर्मी चीफ आसिम मुनीर 6 मई से 10 मई अस्करी तारीख में नया बाब रकम हुआ। दुनिया भर में सलाहियतों का एहतराफ, फील्ड मार्शल का ओहदा, पाकिस्तान की अस्करी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। शहजाद चौधरी साहब, अभी हालिया तारीख की बात करें, पाकिस्तान उभरा है तमामी मामलात में, तमामी जावियों को लेकर। ज़ाहिरी बात है उसके पीछे क़यादत, हमारा कंडक्ट, हमारा रिजॉल्व और हमारी वो टॉल स्टैंडिंग रही जो कि हकीकत के ऊपर खड़ी थी, सच्चाई के ऊपर खड़ी थी। ये जो ओहदा आज आर्मी चीफ को दिया गया है, अस्करी स्ट्रेटेजिक, आप इसके क्या असरात देखते हैं, इसकी अहमियत क्या है? आयशा, ये आपका सवाल तो बहुत गहरा है कि अस्करी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियों पर क्या असरात होंगे। इसका मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का, लेकिन पहली बात ये रिकग्नाइज करना कि किसी यानी जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ओहदे पे तरक्की पाना एक गैर मामूली रिकग्निशन है, गैर मामूली रिकग्निशन है। और ऐसी रिकग्निशंस तारीख के अंदर उन ऐसी जगहों पे जहां पर के कोई गैर मामूली कारनामा किसी फौज ने, किसी मुल्क ने अंजाम दिया हो, तो आमतौर पर इस किस्म का जो है एक पहचान, इस तरह का ऑनर, ये एजाज है, ये एक एजाज दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस ओहदे के लिए यानी आप आर्म सर्विस के अंदर किसी तरह प्लान नहीं कर सकते, किसी भी ओहदे के लिए प्लान नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, ये आपकी री पहुंच में नहीं है। ये हुकूमत वक्त ही देती है जो अगर किसी को रिकग्नाइज करती है। तो हुकूमत का जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रिकग्नाइज करना, मेरे ख्याल में जो उनकी मेहनत, जो उनकी बाकी क्वालिटीज जो हैं, वो सब की सब उसका एक रिकग्निशन है। हुस्न मुबारक वो जो थे, उनको 73 की जंग के बाद मार्शल ऑफ द एयर फोर्स का रैंक उनको मिला। सिमिलरली मानिक शॉ को 71 की जंग के बाद, ये इंडिया के जनरल थे, 71 की वॉर के बाद उनको ज़ारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था, बांग्लादेश बना था, उनको ये रैंक मिला। पाकिस्तान ने पिछले 4 दिनों के अंदर जिस किस्म की एक अपनी परफॉर्मेंस की और जिस तरीके से इतने बड़े दुश्मन को जिस तरह से और जिस कामयाबी के साथ उसका ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसको ज़ेर किया, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान जो कि घिरा हुआ था मुश्किलात के अंदर, बहुत सारी माशी अंदरूनी
बैरूनी इस खलफशार के अंदर घिरा हुआ था, उसमें से निकल के एक कौम की शक्ल के अंदर निकल के आसिम मुनीर साहब का साथ चलना हुकूमत के, और फिर उसके बाद उस लेवल पे आना जहां पर कि हमारी फौजी अस्करी जो क़यादत थी, या हमारे जो लोग थे, हमारे जो जवान और हमारे ऑफिसर्स, और ये सब के सब मिलके जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत कामयाबी। देखिए क्या क्या क्वालिटीज हैं जनरल आसिम मुनी की, जो मैं अगर चार पांच अगर गिनूं अपने दिमाग में पिछले चंद अरसे के अंदर। पहली बात, फैसला साजी, अज़्म मुसम्मम, घबराए नहीं, दिलेरी के साथ फैसला किया। यानी ये वो चीजें हैं जब आप अपने कमांडर में देखते हैं तो कोई भी हुकूमत जो होती है वो उसका उसका इरादा और उसका फैसला साजी, उसकी अपनी जो फैसला करना होता है उतना आसान हो जाता है कि जब मेरा लीडर नहीं घबराया हुआ, मेरा कमांडर नहीं घबराया हुआ, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, उसको पता है उसने क्या करना है। और फिर जिस तरीके से वो खड़े रहे, और फिर जिस तरह जिसे कहते हैं कि फिर लीड लेने दी एयरफोर्स को, जानते हुए कि इस तरह की जंग के अंदर एयरफोर्स का रोल इतना अहम होगा। वरना ये आपस में भी लीडर्स का, ये जो कमांडर्स होते हैं इनका आपस में होता है कि हमारी हमारी फौज की ज्यादा पहचान हो, मेरी फौज ज्यादा आगे सामने नजर आए कि इसने कामयाबी हासिल की। मेरा ख्याल है एक कदम पीछे हट के फैसला करने के बाद पीछे हट के एयर चीफ को मौका देना कि वो लीड करे इन ऑपरेशंस को, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी, एक जिसे कहते हैं कि एक पर्सनल कैरेक्टर की ट्रेट थी जिसको बड़ा अच्छा रिकग्नाइज किया गया। बाकी हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर वही है, हमारे जो मामलात हैं वही हैं, हमारी सरहदों के चैलेंजेस वही हैं, हमारी कमियां बेशियां सब वही हैं। हमारा मुकाबला उसी दुश्मन से है, उसी शातिर दुश्मन से है जिसके बारे में हम अभी भी श्योर नहीं है कि हमारी सरहदों पे क्या रंग दिखाएगा। अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा मार्का होता है, इन्हीं लोगों को, इन्हीं दिमागों के साथ, इसी तैयारी के साथ एक और जंग भी करनी पड़ेगी। तो ये एक जिम्मेदारी भी है, एक एहसास भी है कि अब मेरा इम्तिहान और मुश्किल हो गया। यानी चाहे वो बाबर, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, आगे आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो सकता है। और तैयारी के साथ, और मुसम्मम इरादे के साथ, और अपनी जहां कमियां बेशियां उनको पूरा करते हुए ये काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी और महारत जो आप कह रहे हो, वो तो हमारी जवान के लेवल से लेके ऊपर तक जाती है ना। उसका ताल्लुक उससे है कि उसके पास आलात हरबी क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, वो अपने दिमाग में कितना तेज है, वो लड़ कितना बहादुरी के साथ सकता है। इस तमाम चीजें मिलके बनाती हैं एक फौज को। तो बेशक एक एजाज है जो कि आज पाकिस्तान की दो अफवाज को कम से कम जरूर मिला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारक, और सिमिलरली एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू को भी मुबारक, मेरी तरफ से भी और हम सब की तरफ से। बिल्कुल दुरुस्त होगी। हसन निसार साहब, जिस तरह शहजाद साहब ने कमांडर की फैसला साजी या अज़्म की बात की है, सियासी क़यादत भी फैसला इसी बात पर लेती है कि उसका कमांडर कितनी तैयारी और इरादे के साथ मौजूद है, फिर ही हम खड़े हो सकते हैं अगर हमारा मुखालिफ सामने आके खड़ा हो जाए। दुनिया इन सलाहियतों को तस्लीम कर रही है, लिखा जा रहा है। आपके ख्याल में हुकूमत की तरफ से फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाना भी तस्लीम करना है इस पूरी सूरत हाल के बाद? आप इसकी अहमियत और इसके असरात क्या समझते हैं? देखें, शहजाद साहब का तो मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ इन मामलात में। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की है एयरफोर्स के हवाले से। ये बड़ा एक मेरे लिए नई बात है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, ये मेरे लिए कम से कम। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब मैं अपने मखसूस तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है जी। देखो, फल ज़्यादा लग जाए तो दरख्त पे बोझ पड़ जाता है। स्टेटस या मनसब, इंसानों की दुनिया फलों से बाहर आते हैं, दरख्तों से बाहर आते हैं। स्टेटस या मनसब में इजाफा दरअसल बोझ और जिम्मेदारियों में इजाफा होता है। ये कुदरत का इनाम भी होता है और कुदरत की तरफ से इम्तिहान भी होता है। ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त, देखो, ज्यादा फोकस, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मेहनत, ज्यादा मैग्नानिमिटी, ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त वगैरह तो अपनी जगह पे, ये मनसब का तकाजा मैं बता रहा हूं। इससे बढ़ के ये है कि आम आदमी की तवक्कुआत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और बाकी बेहतर जवाब तो शहजाद साहब प्रोफेशनल हैं, हमें तो हो गया। लेकिन बड़ी जबरदस्त बात आपने कही कि दरख्त पर बोझ बढ़ जाता है अगर फल लग जाए तो इनाम भी है और इम्तिहान भी। यही बात शहजाद साहब ने भी की। ज़ैगम साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल, मशरक़ी सरहद पर तनाव, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार्स, ये वो बहुत से फ्रंट हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। और अभी अभी हमने एक फ्रंट से उभर कर अपना आप मनवाया है, और जाहिर बात है अस्करी क़यादत को उसका पूरा क्रेडिट है, तभी ये गैर मामूली रिकग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास
یہ تمام فرنٹ جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں؟ جب ہم اس سرحد سے ابھر کر ایسے آئے ہیں تو کیا ان چیلنجز پر قابو پانا ضروری، لازم اور آسان ہو جائے گا؟ جن فرنٹس پر پاکستان کو چیلنجز ہیں اس پر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے یہ عہدہ اس کی ریکگنیشن بھی ہے، اور آگے ان چیلنجز سے کیسے نمٹنا ہے یہ اس کا پیغام بھی ہے۔ یہ اس ادارے کی ریکگنیشن ہے جو $7 بلین کا بجٹ لیتا ہے اور جس نے $80 بلین سال میں کھانے والی فوج کو پچھاڑا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تھوڑا سا ایڈوانٹیج بھی، 30-40% کا ایڈوانٹیج بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج بن جاتا ہے دو مسلح افواج کے درمیان میں۔ تو اس کی ادارہ جاتی صلاحیت فوج کی، جس کو اس نے ہر روز کام کر کے برقرار رکھا ہے، اس کا اعتراف ہے، اس کی اسٹریٹجی کا اعتراف ہے، اس کی ہمت حوصلے کا اعتراف ہے، اور یہ تینوں فوجوں کا اعتراف ہے اور ان کی لیڈرشپ کا۔ لیکن آپ نے جن چیلنجز کا بات کی اس سے یہ بات کس طرح جڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے، دنیا کو ایک پیغام ہے، ہمارے آس پاس، ہمارے ریجن کو، ان دشمنوں کو جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، جس کا مطلب ہے وہ سسٹینڈ سٹینڈ آف چاہتا ہے، ایک نیئر وار کو جاری رکھنا چاہتا ہے، تو یہ پاکستان کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل کا جو ہوتا ہے یہ ایک وار ٹائم ہوتا ہے، ایک غیر معمولی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایسکیلیشن کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان بھی اس کو میچ کرے گا۔ یہ پاکستان کا پیغام ہے۔ اب اسے 3 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو اسرٹیو ریجنل پالیسی، کہ پاکستان کی جو اب ریجن میں پالیسی ہوگی اس طرح نہیں ہوگی جس طرح پہلے تھی۔ اب رعایتیں نہیں ملیں گی کہ آپ بارڈر پر آ کر یہاں تماشا خانہ لگاؤ یا پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردیاں کرو۔ یہ مشرق کے لیے بھی پیغام ہے، مغرب کے لیے بھی پیغام ہے۔ اب میچ کیا جائے گا، پاکستان اپنی سرحدوں کا بھی تحفظ کرے گا اور پاکستان اپنے اندر ہونے والے دشمنوں کے کام ان کا بھی تحفظ کرے گا۔ یعنی دوسری بات کیا ہوئی؟ انٹرنل سیکیورٹی پر بھی اس کے مضمرات ہوں گے۔ وہ سابقہ فاٹا ہو یا بلوچستان ہو، دونوں جگہ پہ گیم بدل چکی ہے۔ یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ رولز آف دا گیم یہاں بدل چکے ہیں، اب کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ اس کا مزید پیغام ہے کہ اب لیڈرشپ ان آرڈر ہو چکی ہے۔ یہ وار ٹائم سچویشن ہے۔ اس وقت اندر بیٹھ کر اب دشمن کا کھیل نہیں کھیل سکتے، کیونکہ اب اس کی کوئی گنجائش نہیں بچی کہ کیسے وقت میں جب سرحد پر بھی معاملات اس طرح کے ہوں، جنگ جیسی صورتحال ہو، اور اس وقت آپ اندر بھی دشمن کا کھیل کھیل رہے ہوں۔ اور تیسری بات جو ہے، اس کی سول ملٹری جو تعلقات ہیں اس پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ عاصم منیر ایک بہت پاپولر لیڈر بن کے ابھرے ہیں، ان کی مقبولیت اس وقت ایسی ہے کہ وہ انتہائی مقبول لیڈر ہو گئے ہیں، ایک ہیرو بن کے ابھرے ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ وہ لوگ بھی جو کل تک ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، اس وقت وہ بھی واپس فوج کے پیچھے آ چکے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ایک نظام بنایا گیا تھا، میرے خیال میں وہ بھی اس کے نتیجے میں اور سٹرینگتھن ہو جائے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں رائے کچھ بھی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب تھوڑا پولیٹیکل بھی اس پہ بات کر دی۔ زیغم صاحب مگر آپ سے پہلا سوال اب میں رکھوں گی بھارت کے زاویے سے کہ گودی میڈیا تو آلریڈی پاکستان کی جو پوری کارکردگی رہی اس آپریشن کے دوران بوکھلاہٹ کا شکار رہا، کوئی حقائق کوئی شواہد سامنے نہیں رکھ سکا، مگر شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ پاک فوج نے 71 کا بدلہ لے لیا۔ اوپر شہزاد صاحب نے جنرل مانک شاہ کی بات کی جس کو 71 کے بعد فیلڈ مارشل بنایا گیا۔ پاکستان نے جنگ جیتنے کے بعد اب عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا یہ اعزازی عہدہ دیا ہے۔ کیا قاعدہ بدلہ پورا کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ وہاں کیا پریشانی ہوگی سرحد پار؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عاصم منیر کو جو کریڈٹ جا رہا ہے وہ ہے کہ تمام فورسز کو اکٹھا لے کے چلے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح شہزاد صاحب نے کہی ہے کہ کسی دوسری فورس کو امپورٹنس دینے کے لیے پیچھے ہٹنا، قیادت کرنا، یہ بہت بڑے دل گردے والی کی بات ہوتی ہے جب جنگ ہو رہی ہو۔
اور آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد تینوں فوجوں کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ان کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری وہ بڑی کلاسیکل ایگزامپل ہے یونٹی کی. اور یونٹی آف کمانڈ کا کریڈٹ بالکل عاصم منیر کو جاتا ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ اس کیپیسٹی کا آدمی ہے. اور اس جنگ سے کچھ دن پہلے جو بیان اس نے دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اب ٹف ٹائم ہے, ہارڈ بات کریں گے. اس کی تو جنگ نہیں ہوئی تھی نا. اب اس جو لفظ انہوں نے کہے تھے وہ ثابت کیے سب نے مل کے. سندھو نے کو بھی شامل کریں, آپ بیریا والے کو بھی شامل کریں, آپ ان کو بھی شامل کریں. انہوں نے ایک یونائٹڈ ٹیم کے طور پہ اپنے اپنے جو مورچے تھے ان کو نہ ڈیفینڈ کیا بلکہ اپنے مورچوں پہ اچیو کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ ان دوستوں کو سمجھنا چاہیے جو پاکستان میں بیٹھ کے ہر وقت خرابیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ دشمن بدنیت ہے, وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. اور جب وہ بدنیتی پہ اترے گا تو وہ پھر لحاظ نہیں کرے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے. وہ پاکستان کے خلاف لڑے گا. وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے جو اکھنڈ بھارت کا تصور ہے وہ اس پہ کھڑا ہوا ہے. ہم ایگریشن پہ نہیں ہیں, ہمیں کسی کا رقبہ نہیں لینا. لیکن یہ بھی تو دیکھو ہمارا رقبہ لیا گیا اور اس پہ فخریہ طور پہ دعوے کیے گئے بعد میں کہ دیکھا ہم نے رقبہ لے لیا ان سے. ہم رقبہ نہیں لینا چاہتے, لیکن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو غزہ سمجھے. یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان کے اندر تم ہمارے خلاف ایک ایسی جنگ لڑو جس کا تم اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے ہو. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم خیبر پختونخوا کی باؤنڈریز کو استعمال کرو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات میرے دوست نے کہی ہے, بڑی اچھی کہی ہے زیغم صاحب نے, کہ اب اندر کے دشمنوں کو بھی واضح طور پہ یہ اعلان پہنچ جانا چاہیے کہ ان کے لیے بھی پاکستان کی دشمنی کو چھوڑنا ہوگا, پیچھے ہٹنا ہوگا, ورنہ ان کے لیے بھی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, دشمن فیصلہ نہیں کرتا کہ کس کو مارنا اور کس کو نہیں مارنا. دشمن ملکوں کو مارتا ہے, وہ شہروں پہ حملے کرتا ہے, وہ سویلین آبادی پہ حملے کرتا ہے, اور اس نے کیے, اور فخریہ طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیے ہیں, میرا کیا بگاڑ لوگے. میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں, یہ جو عہدہ ان کو ملے ہے, ایک سٹار بڑھا ہے, لیکن اس ایک سٹار کے بڑھنے سے جو میسج گیا آرم فورسز میں وہ یہ ہے کہ ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, فائٹ. اور یہ میسج پھر پاکستان کے عوام کو بھی گیا ہے کہ ان کی عزتوں کے تحفظ کرنے والا جو ادارہ ہے وہ اکٹھا ہے, اس میں یکجہتی ہے اور وہ تیار ہے. سو یہ کریڈٹ جہاں عاصم منیر کو جاتا ہے وہاں پاکستان کی قوم کو بھی جاتا ہے. تو یہ ایک بالکل درست فیصلہ ہے پاکستان کی کابینہ کا, اور جو یہ فیصلہ کیا انہوں نے, یہی فیصلہ ان سے توقع کی جا سکتی تھی. اور جنگ جب کبھی بھی ہوگی ہم تیار ہیں, ہم چاہتے نہیں لیکن ہم تیار ہیں, جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی. درست کا افتخار صاحب, امتحان آگے بھی آ سکتے ہیں اور امتحان کے اندر سرخرو ہونا یہ ثابت کیا ہماری عسکری قیادت نے, اور پھر اسی لیے اعزاز اور انعام بھی ان کے لیے ہیں, کیونکہ آنے والے امتحانوں میں بھی انہیں اسی طریقے سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اگلے معاملے اور موضوع کی طرف بڑھیں گے. 4 سال کی طویل قانونی جدوجہد کے بعد آخرکار نور مقدم قتل کیس میں اعلیٰ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ نے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کرتے ہوئے سزائے موت کو برقرار رکھا. جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا ہے. مجرم کو کچھ دفعات میں سزا پر رعایت بھی دی گئی, مگر عدالت نے 302 کے مقدمے میں سزائے موت کو برقرار رکھا. نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد کے پوش علاقے میں سفاکانہ تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا. مقدمے کی باقاعدہ سماعت اکتوبر 2021 میں شروع ہوئی. ملزم کا ٹرائل 4 ماہ 8 دن جاری رہا, جس دوران 19 ملزمان کے بیانات قلم بند کیے گئے. 24 فروری 2022 کو سیشن کورٹ نے ظاہر جعفر کو سزائے موت دی. مارچ 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ظاہر جعفر کی سزائے موت کو برقرار رکھا. مجرم نے اپریل 2023 میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی, جس کا حتمی فیصلہ قریباً 2 سال بعد آج سنایا گیا ہے. یوں 2 سال کے پروسیس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے.
4 سال کی لمبی اور پیچیدہ قانونی جنگ کے بعد عدالت نے آخر کار فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کا وہ معیار قائم کیا ہے جس کی معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ تاہم اس طویل اور مشکل راستے نے عوام کے ذہن میں نظام عدل کی کارکردگی اور بروقت انصاف کی فراہمی کے بارے میں گہرے سوالات چھوڑے ہیں۔ اگر ایک ہائی پروفائل کیس جس کے شواہد، گواہ، میڈیا کوریج سب کچھ واضح تھا، بار بار سوال اٹھائے جاتے رہے، اس میں بھی انصاف کے لیے 4 سال کا انتظار کرنا پڑا، تو ایک عام شہری کے لیے نظام انصاف کس حد تک قابل رسائی ہے؟ نور مقدم کا تعلق پریویلیجڈ گھرانے سے تھا، مگر پھر بھی اس کیس نے واضح ثبوتوں کے باوجود کئی قانونی موڑ لیے۔ نظر ثانی کی درخواستوں، طبی بنیادوں اور قانونی پیچیدگیوں کے سہارے مجرم کو بچانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ یہ درست ہے کہ عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا ہے جس سے پرتشدد جرائم کرنے والوں کو واضح پیغام بھی گیا ہے کہ طاقت، پیسہ یا اثر و رسوخ قاتل کو نہیں بچا سکتا، مگر اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہمارے نظام انصاف کی سست رفتاری، تاخیری حربوں اور قانونی چالاکیوں کو بھی آشکار کرتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں عدالتیں جدید ٹیکنالوجی حتیٰ کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے فیصلے سنا رہی ہیں۔ وہاں انصاف کا معیار صرف انصاف ہوتا نظر آئے نہیں، بلکہ جلد، مؤثر اور سب کے لیے یکساں ہے۔ ہمیں بھی اپنے عدالتی نظام میں اس سوچ کو جگہ دینی ہوگی۔ ظاہر جعفر کو سزا دینا انصاف کا پہلا قدم ہے، مگر اصل انصاف تب ہوگا جب اس فیصلے کی نظیر عام لوگوں کے لیے بھی قائم ہوگی، جب کسی نور کو انصاف کے لیے سالوں انتظار نہ کرنا پڑے۔ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے، مگر سوال بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نور مقدم قتل کیس پر ہی سوال رکھیں گے پینل کے لیے۔ نور مقدم قتل کیس 4 سال بعد سپریم کورٹ میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ نظام انصاف میں تکنیکی مسائل، تاخیری حربے اور خامیاں، کیا واقعی انصاف ہوا یا صرف عدالتی عمل کی تکمیل؟ حسن نثار صاحب، ایک پروسیجر ہے، ملزم کو سزا دینی ہے، اس پروسیجر سے گزرے، قانون کے مطابق کارروائی، یا واقعی انصاف ہو گیا، یعنی بروقت، شفاف، جو ہر فرد کے لیے قابل رسائی ہو؟ نہیں عائشہ، بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم نے وکیلوں کا تو یہ تکیہ کلام ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، ہریڈ از بریڈ۔ اتنا ہری بھی نہ کریں، اتنا ڈیلے بھی نہ کریں۔ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، باقی پھر جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میں ایک سوال اپنے دوستوں سے کرتا ہوں، آپ سے کرتا ہوں، کہ جب عدلیہ چھٹیوں پہ جاتی ہے تو کیا جرم بھی چھٹی پہ جاتا ہے؟ جرائم بھی چھٹی پہ جاتے ہیں؟ گوروں کے زمانے میں تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل۔ ایک تو وہ غیر ملکی تھے، غاصب تھے، قابض تھے، اور ان کے لیے یہاں کی گرمی بھی جہنم نما تھی، ایئر کنڈیشنرز بھی نہیں تھے، تو کیا اب چھٹیاں ذرا کم نہیں ہو سکتی؟ سادہ سوال ہے، میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا ہوں۔ کبھی کسی وکیل نے، کسی دانشور نے، میں ہمیشہ کھڑتا ہوں جب کبھی بات ہوتی ہے نا، تو میں کہتا ہوں یار یہ جرم بھی چھٹی پہ جاتا ہے، کوئی بندوبست نہیں، کوئی ہوش نہیں، یہ طویل چھٹیاں، جرائم سے بھرا ہوا ملک، لا اینڈ آرڈر ہے کوئی نہیں، اوپر سے چھٹیاں۔ 2-2.5 سال پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب رو پڑے تھے کورٹ میں نام بھول گیا ہوں، پوتا کھڑا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی، پوتا، دادے کا کیس تھا، 3rd جنریشن with a white beard، اور جج صاحب ہے tears in his eyes، یہ اخباروں میں چھپا ہے۔ 2-3 سال ہو گئے ہوں، مجھے اب یاد نہیں، بہرحال وہ چھوڑو، یہ کوئی موضوع نہیں۔ انصاف حسن نثار صاحب، گزشتہ کچھ سالوں میں پتہ نہیں کتنے ہمارے سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ایون میں نے خود سامنے بیٹھ کے سنا، ہم اتنے سیمینارز اور اجلاس ہوتے ہیں، سب بات کرتے ہیں ریفارمز اور ریسٹرکچر کرنے کی، اصلاحات کی، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کر کیوں نہیں پاتے؟ دیکھیں بات سنیں عائشہ، آخری جملہ ایک میں عرض کر رہا ہوں، انصاف نام کی الف بھی اس ملک میں موجود نہیں ہے، چونکہ یہ عدالتی انصاف صرف ایک قسم ہے، اقتصادی انصاف ایک دوسری۔ دیکھو آخری جملہ حضور کا ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو یہ جان لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے۔ ملک کا نام اسلامی سے شروع ہوتا ہے، باقی چھوڑو، یہ بہرحال ٹھیک ہوگا۔ افتخار صاحب، جیسے حسن صاحب بھی بات کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں بہت سی سیمینارز، کانفرنسز، خود اعلیٰ ترین عدالتوں کے جج تسلیم کرتے ہیں کہ ریفارمز اور ریسٹرکچر اور عدالتی اصلاحات کی جو سب باتیں اپنی جگہ، ایسا کیس جو کہ پوش علاقے میں ہو رہا ہے، اتنا ہائی لائٹڈ کیس، CCTV کیمراز، DNA آج کے دور میں
کنکلوڈ ہونے میں اس کو اتنا ٹائم درکار ہے, تو میرے آپ کے جیسے عام بندے کا مسئلہ ہو تو ہم تو پھر بھاگیں گے, پہنچے ہی نہ ہم وہاں تک تو بہتر ہے. 77,000 قیدی اس وقت جیلوں میں موجود ہیں. 77,000. کیا جرم ان کا؟ یہی ہوگا نا, یہ تو بڑے پیسے والا خاندان تھا اور کم از کم کروڑہ روپیہ فیسیں لی ہوں گی. آپ کے لا آف ایویڈنس میں خرابی ہے, آپ کی پروسیکیوشن میں کمزوری ہے. جب تک آپ کا لا آف ایویڈنس اور پروسیکیوشن میں جو خرابیوں کا آپ خاتمہ نہیں کرتے ان قوانین میں, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ تو 4 سال کے بعد ان کو مل گیا انصاف. یہاں پہ تو جس طرح حسن نثار کہہ رہے کہ ایک آدمی کھڑا ہے عدالت میں جو اپنے دادا کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور اس کی داڑھی بھی سفید ہے, شرم نہیں آتی؟ افتخار صاحب اس کیس میں تو 4 ماہ میں ٹرائل کورٹ کیس مکمل ہو گیا, سزا دے دی گئی. اگلے 3 سال تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا نا, معاملہ ایویڈنسز ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا نا, یہ جو درخواست بازی ہے نا, یہ درخواست, یہ پٹیشن, یہ دوبارہ درخواست, اس درخواست کا یہ مطلب ہے, اس درخواست کا یہ مطلب ہے, وہ فلانا قانون جو وہ یہ کہتا ہے, فلانے مسئلے میں یہ. خان صاحب آج کے جدید دور میں فونز لوکیٹ ہو جاتے ہیں, ڈی این اے کا آپ کے پاس موجود ہے, کیمرہ سرویلنس کتنی بڑھ گئی ہے, حدیں کیوں نہیں لگائی جا سکتی, ٹائم پیریڈ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ ججز اور جرنیل اور فوجی اور ہم سب مقتولوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, ان کو اپنے سامنے دفن کرتے ہیں, لیکن ان قاتلوں کو نہیں پکڑ پاتے. تو یہ پھر پوری کی پوری قوم مجرم ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بھی دیکھو نا. کیا قانون اس لیے کہ قانونی پیچیدگیاں اس قسم کی ختم نہیں ہو سکتی اور انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ یہ انصاف تو پھر بڑے گھر کے لوگوں کو مل گیا. میں تو ان 77,000 لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی تو انصاف چاہیے. اور یہ جو کھیل چلائی جا رہی ہے کہ جناب ہم نے انصاف کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہے, عدالتوں کو بھی بڑا اچھی بات کی ہے حسن نثار نے. وہ گرمیوں کی باتیں تھیں, وہ نہیں رہ سکتے تھے یہاں پہ. ان کا کیا ایشو ہے؟ یہ کیوں عدالتیں بند کر کے جاتے ہیں؟ آئیں قربانی دیں, پہلے کیس مکمل کریں, ختم کریں, کیسز مکمل کریں, ان کو حل کریں, ان کو فارغ کریں, اور سب سے پہلے ترجیح ان مقدمات کو دیں. پھانسی کے تمام ملزم جو ہیں جن کو آپ نے سزائے موت دی ہوئی ہے, سب کام چھوڑ کے ان کا فیصلہ خدا کے لیے کریں. ان کے لیے ہر روز جو ہے کس طریقے سے گزرتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں. عدالت میل کیا واقعی انصاف دے رہی ہے؟ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, اس نور مقدم کیس میں وسیع میڈیا کوریج رہی, عوام کا احتجاج بھی رہا, اس نے کتنا معاملے پر اثر ڈالا, اور کیا اس اثر یا دباؤ کے بغیر بھی اتنا جلد یہ فیصلہ ممکن تھا یا یہ غیر ضروری دباؤ رہا؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے خیال میں کسی چیز کا اثر نہیں رہا. یہ ایک پروسیس تھی جس نے اپنے وقت پہ اپنے تکمیل کو پہنچی. اگر یہ اب بھی قائم رہے تو بنیادی بات یہ میری طرف سے یہ ہے کہ نور مقدم تو پلک جھپکتے اس کی زندگی ختم ہو گئی, لیکن ظاہر جعفر 4 سال اس کے بعد بھی زندہ رہا. یہ تکلیف دہ عمل ہے, یہ تکلیف والی بات ہے. اس کی زندگی 4 سال کم کیوں تھی نور مقدم کی؟ اگر اس کو اپنے وقت پہ مرنا ہوتا یا جب بھی اس کی زندگی ختم ہونی تھی, اس کی زندگی ساتھ ختم کیوں نہ ہو پائی؟ ہمارے بچے اور بچیاں, چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں, ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں اس ملک میں نہیں ہوتی. کون سا ایسا اور آپ کو ثبوت چاہیے؟ ڈی این اے ٹیسٹ ہے, لوگ مان جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. کیا وجہ ہے کہ ان کے جو مجرم ہیں ان کو سزا فوراً نہیں ملتی؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کو بتایا حسن نثار صاحب نے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ کتنا لمبی پروسیس ہوتی تھی مقدمے کے فیصلے تک پہنچنے کے لیے. قاضی کتنی دیر لگاتا تھا, فوراً اس قسم کے مقدمات کے اندر فیصلہ ہوتا تھا, سر قلم کر دیا جاتا تھا. اب زمانہ وہ نہیں ہے, اینگلو سیکسن لا ہے. اینگلو سیکسن لا کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے. وہ دکھنے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر بے شمار قسم کے اثرات کام کرتے ہیں. آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں, انٹرا کورٹ اپیل میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی اور بہانہ مار لیتے ہیں میڈیکل والا, اس کے بعد اگر آپ کا انفلوئنس اور پیسہ ہے تو آپ پیسہ چلاتے ہیں اور اپنا اثر رکھتے ہیں معاشرے کے اندر, اس کو چلاتے ہیں.
अगर आप अमेरिकी शहरी हैं तो अभी भी आपको नहीं पता कि कल को अमेरिका की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आ जाए कि हमारा बंदा है, इसको छोड़ दे, फिर हम क्या करेंगे? किसको मुंह दिखाने के काबिल होंगे? तो मेरा ख्याल है कि हमारा निजाम का इंसाफ जो भी है, जिस तरह का भी है, इसको बहुत कुछ करने की जरूरत है। कमजोर तरीन तरीका है, और खासतौर पे ऐसे मुकदमात के अंदर। नूर मुकदम एक है, उसके बाद एक और बच्ची थी, उसके बाद ये जो छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती वाला मामला है। मेरा ख्याल है जो चीजें मानी जाती हैं, सामने नजर आती हैं, ओपन एंड शट केस जिसे कहा जाता है, उसकी कोई वजह नहीं कहते, क्योंकि ये नई सजा मिलेगी तो उस वक्त तक आपके यहाँ ये लोग महसूस करेंगे कि शायद इसमें से निकला जा सकता है। दे विल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। दुरुस्त हो गया शहजाद साहब। ज़ैगम साहब, जिनसी जराइम में कन्विक्शन रेट वैसे ही 3% से भी कम है। ओपन एंड शट केस जिसको कह दिया जाए, इतना खुल के पूरे माशरे के सामने केस खड़ा, वहां इतना वक्त है, इसे क्या कहा जाए? वाकई इंसाफ किया गया है क्या? देखिए, नूर मुकद्दम के ख़ानदान को तो इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर नूर मुकद्दम का बाप एक गरीब आदमी होता तो क्या फिर भी यह सज़ा होती? नहीं। या अब तक दियत देकर ये मुजरिम जो है ज़ाहिर जाफ़र छूट चुका होता? या अगर कत्ल ख़ानदान वालों ने खुद ही किया होता तो क्या फिर भी सज़ा होती? यहाँ तक बात पहुँचती या सुलह के मामला ख़त्म हो गया होता? मैं समझता हूँ इस केस में तो इंसाफ हुआ है। ड्यू प्रोसेस का अपना तकाजा है, लीगल ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना था, और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से कोई बहुत लंबा मामला नहीं हुआ। 2022 में फैसला किया ट्रायल कोर्ट ने, 2023 में फिर हाई कोर्ट ने भी उस पर फैसला कर दिया, फिर 1.5 साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। यहाँ तो एक एक प्रोसेस पे 5-5, 10-10, 15-15 साल लगते हैं। ऐसे केस में तो 30-30 साल लग जाते हैं, और 30 साल बाद कुछ लोगों ने कत्ल भी नहीं किया होता, उसको आज़ाद कर दिया जाता है। कुछ लोग फांसी पे चढ़ चुके हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये बेकसूर था, इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं। इसमें पुलिस को थोड़ी दाद देनी बनती है इस केस में। सही। लेकिन वजह यह है कि पूरा फोकस एक केस पे था, पूरे पाकिस्तान की उस पर नज़र थी, और उसकी वजह है कि वो जिस तरह का ख़ानदान था, हम सब उससे आइडेंटिफाई कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है। हम सबको अपनी बच्ची उसमें नज़र आ रही थी, एक तालीम याफ्ता, अपर मिडिल क्लास, इस तरह की बच्ची। ठीक है ज़ैगम साहब, वक्त की सब कमी कुछ- है, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।